اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا صلوات. حضرات گرامی قدر بزرگان محترم عزاداران مظلوم کربلا اور بہت دور و دراز سے آئے ہوئے مومنین کرام، محرم کی 7ویں تقریر بنائے لا الہ کے عنوان پر آپ کے بہترین ذوق ایمانی کی نظر ہے. میں انجمن اہلیان نگر اور ان کے سرپرست حضرات کا شکر گزار ہوں کہ یہ حضرات آپ کے سہولت اور آرام کی خاطر اپنے محدود وسائل کے مطابق بے پناہ انتظامات کرتے چلے جا رہے ہیں. خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بنائے لا الہ الا اللہ کے عنوان پر گزشتہ تقاریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام اور اسلام کے تمام ہادیان برحق اشہد ان لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر آئے. تمام انبیاء کا مقصد بعثت لا الہ الا اللہ کو پہنچانا، تمام ہادیوں کا مقصد بعثت، تمام رہبران معصوم کی زمین پر تشریف آوری کا مقصد اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت، اس کی احدیت اور اس کی صمدیت کو بندوں تک پہنچانا ہے. عزیزان محترم، ایک ہی جملے میں مضمون کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ نبی کا کام لا الہ الا اللہ کو لانا ہوتا ہے اور امام کا کام لا الہ الا اللہ کو بچانا ہوتا ہے. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. یہ ہے کلیہ. نبی توحید کا پیغام لے کر آتا ہے، توحید کا پیغام بچانا نبی کی ذمہ داری نہیں. نبی کا کام ہے توحید کا پیغام لانا، امام کا کام ہے توحید کو بچانا. اسی لیے توحید لانے کا کام ختم ہو گیا. دوستو بہت توجہ، توحید لانے کا کام ختم ہو گیا. حضور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ سب مسلمانوں کا یقین کامل ہے. آپ کے بعد اب اس لیے کہ توحید زمین پر آ چکی، توحید کا پیغام آ چکا، لیکن ظاہر ہے کہ اس زمین پر بسنے والے، اس گلوب پر، اس چھوٹے سے سیارے پر بسنے والے 4 ارب انسان سب کے سب تو توحید کے مت والے نہیں ہیں، سب کے سب تو توحید کے ماننے والے نہیں ہیں. تو توحید کا پیغام 1,24,000 پیغمبر لاتے رہے، پہنچاتے رہے. سب سے آخر میں ہمارے حضور تشریف لائے، سرکار ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ. آپ نے توحید کا پیغام پہنچایا اور اب قیامت تک توحید کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ باب نبوت بند ہو گیا. اب قیامت تک لا الہ الا اللہ کو بچانے کی ذمہ داری ہے، اسی لیے باب امامت کھلا ہوا ہے. باب صلوات بھیجے نا محمد علیہ محمد. اسی لیے باب امامت کھلا ہوا ہے، باب امامت بند نہیں ہوا. عزیزان محترم، اشہد ان لا الہ الا اللہ
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم. مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے سینکڑوں مقامات پر اشہد ان لا الہ الا اللہ آیا. اس کی توحید قرآن مجید میں آئی. اس کی توحید کے لیے انبیاء نے صعوبتیں برداشت کی، مصائب برداشت کیے، مصیبتیں اٹھائیں، لیکن اس کے توحید کے پرچم کو بلند رکھا. اب میں اس کی توحید سے متعلق ایک آیت عرض کرنا چاہتا ہوں جو میں آج صبح کی مجلس میں ذاکر مشہدی صاحب کے یہاں کہہ رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں محدود مجمع تھا، یہاں بہت دور دراز سے مومنین آئے ہوئے ہیں. اس بات کو ذرا مکمل کر دوں پہنچا کر اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں. میں صبح عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ نے ایک وعدہ کیا، فاذکرونی واذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. بے میرے بندے تم میرا ذاکر بن جا میں تیرا ذاکر بن جا. تو میرا ذکر باقی رکھ میں تیرا ذکر باقی رکھوں گا. تو جو ذکر کرے اسے ذاکر کہتے ہیں. بڑی توجہ دوستو، بہت توجہ. بہت سے مسائل، بہت سے پرچے، بہت سے سوالات، بہت سی یاد دہانیاں میں نے کچھ وعدے کیے ہوئے ہیں، وہ ساری یاد دہانیاں آئی ہوئی ہیں اور ظاہر مجلسیں ساری دو رہ گئی ہیں. مزید اس کے بعد میں بہرحال کوشش کروں گا کہ ان دونوں مجالس میں آنے والی زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کی فرمائشوں کو پورا کر دوں. اس کے بعد انشاءاللہ عشرہ محرم کے بعد تو مسلسل مجالس ہیں سارے شہر میں، عشرے بھی ہیں، خمسے بھی ہیں، مسلسل پڑھتے رہیں گے. اطمینان و سکون سے آپ حضرات کے تعاون سے آپ تشریف لاتے رہیں، مسائل حل ہوتے رہیں گے. لیکن ذرا سا اس مرحلے پر آپ اور توجہ فرما لیجئے کہ یہ مقام فکر ہے، مقام غور ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا اے میرے بندے تو میرا ذکر باقی رکھ میں تیرا ذکر باقی رکھوں گا. تو میرا تذکرہ کر میں تیرا تذکرہ کروں گا. تو میرا ذاکر بن جا میں تیرا ذاکر بن جاؤں گا. اور میرے بندے یہ جو میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ تو میرا ذکر کر، یہ اس لیے نہیں کہ تیرے ذکر کرنے سے میری توحید میں کوئی اضافہ ہو جائے گا یا تیرے ذکر نہ کرنے سے میری وحدانیت میں معاذ اللہ کوئی کمی ہو جائے گی. تیرے کرنے سے کچھ اضافہ نہیں ہوتا، تیرے نہ کرنے سے کوئی کمی نہیں ہوتی. میں علی کل شیء قدیر ہوں، میں ہمیشہ سے وحدہ لا شریک ہوں، ہمیشہ رہوں گا. کوئی مانے تب بھی ہوں، کوئی نہ مانے تب بھی ہوں، کوئی فرق نہیں آتا. لیکن بندے اس میں بھی تیرا ہی فائدہ ہے کہ تو میرا ذکر کرے گا، جواب میں میں تیرا ذکر کروں گا. لیکن فرق یہ رہے گا کہ تو توحید کا ذکر کرے گا اپنی محدود قوتوں کے ساتھ، میں تیرا جواب میں ذکر کروں گا اپنی لامحدود قدرتوں کے ساتھ. بلند آواز سے صلوات بھیج دیں. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ تو میرا ذکر کرے گا اپنی محدود قوتوں کے ساتھ، میں تیرا تذکرہ کروں گا اپنی لامحدود قدرتوں کے ساتھ. تو میرا ذکر کرے گا زمین پر، میں صرف زمین پر نہیں ہوں جو زمین پر تیرا ذکر کروں گا، میں ساری کائنات کے ذرے ذرے میں تیرا تذکرہ کروں گا. عزیزان محترم مجھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ ذکر ہے. پورے مجمع کی توجہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ ذکر ہے، ذکر توحید ہے، سب سے بڑی شہادت ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار. مجھے اس سے بحث نہیں ہے کوئی علی کو خلیفہ مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو معصوم مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو ہادی مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو رہبر مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو مشکل کشا مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو حاجت روا مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو شاہ انما مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو سرتاج حلقہ مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو شاہ کلکفہ مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو نقطۂ بائے بسم اللہ مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو کل شاہین سائناہ فی امام مبین کا سرنامہ مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو شریک درود و سلام مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو خطیب منبر سلونی مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو ناصر رسول مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو شاہد رسالت مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو ناصر پیغمبر مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو نصرت پیغمبر کرنے والا مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو مولود حرم مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو بت شکن مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو عین اللہ مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو وجہ اللہ مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو ید اللہ
مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو لسان اللہ مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو کلام اللہ مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو جنب اللہ مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو امیر المومنین مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو امام المتقین مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو قاتل المشرکین مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو قائد القر المحجلین مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو یعصوب الدین مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو مالک جنت مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو ساقی کوثر مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو شافع محشر مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو استاد جبرائیل مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو مصطفیٰ کا بھائی مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو کائنات کا مولا مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو کائنات کا مولا مانے یا نہ مانے، لیکن اتنا تو ساری کائنات تسلیم کرے گی کہ خانہ کعبہ سے لے کر دعوت ذوالعشیرہ تک، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر ہجرت کے بستر تک، ہجرت کے بستر سے لے کر مسجد کوفہ کے آخری سجدے تک علی کی زندگی کا ایک ایک سانس اللہ کے ذکر کو کے پرچم کو بلند کرنے میں صرف ہو گیا۔ تو جب یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ علی نے پوری زندگی توحید کے پرچم کو بلند رکھا، تو اب علی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ علی اللہ کے ذکر کو بھی باقی رکھے، اپنے ذکر کو بھی باقی رکھے۔ علی کی ذمہ داری تھی کہ زندگی کے ہر لمحے میں 64 برس کی اپنی حیات میں اللہ کے تذکرے کو باقی رکھے۔ اب قرآن کی آیت کی روح سے اس صادق الوعد خدا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علی کے تذکرے کو باقی رکھے، اور وہ علی کے تذکرے کو اپنے وعدے کے مطابق باقی رکھے ہوئے ہے، اس لیے کہ 70,000 ممبروں سے 70 برس تک، 70,000 ممبروں سے 70 برس تک، 70,000 ممبروں سے 70 برس تک علی کا نام مٹایا جاتا رہا، علی کو گالیاں دی جاتی رہی، علی کی کردار کشی ہوتی رہی، حکومتیں ختم ہوتی رہی، پاور آف اسٹیٹ خرچ ہو گئی، علی کا نام مٹانے کے لیے پاور آف ویلتھ ختم ہو گئی، علی کا نام مٹانے کے لیے پاور آف کمیونیکیشن مٹ گئی، علی کا نام مٹانے کے لیے بیت المال خرچ ہو گئے، علی کا نام مٹانے کے لیے بغیر تاریخ کی ان اندھی بہری اور گونگی آنکھوں نے دیکھا کہ بنی امیہ کے تاج الٹ گئے، ان کے تخت مٹ گئے، ان کے دربار تاراج ہو گئے، ان کے خزانے ختم ہو گئے، ان کے ممبر ٹوٹ گئے، ان کے خطیب مر گئے، ان کے بادشاہ اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں پہنچ گئے، تاریخ کا قلم ٹوٹ گیا، مورخ مر گیا، حدیثیں گھڑنے والے مٹ گئے، مگر میرا علی کل بھی علی تھا، آج بھی۔ نہ ایسے نہیں، مل کر بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ مگر میرا علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، قیامت تک علی رہے گا، اس لیے کہ علی کسی جمہوریت کی پیداوار نہیں ہے، علی کسی الیکشن کا نتیجہ نہیں ہے، علی کسی رد عمل کی پیداوار نہیں ہے، علی کسی ہنگامے میں علی نہیں بنا۔ بہت توجہ، بہت ٹھہرو، علی کسی ہنگامے میں علی نہیں بنا، علی نے ایمرجنسی میں اپنی عظمت میں اضافہ نہیں کیا، علی نے موقع سے فائدے نہیں اٹھائے، علی نے اپنے قد کو بڑھانے کے لیے پیغمبر کا جنازہ چھوڑا نہیں۔ یا علی یا علی یہ ہے علی جو زندگی کے ہر لمحے میں علی ہے۔ علی کی زندگی کا مقصد اس کی توحید کے پرچم کو بلند کرنا۔ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، تو مجھے باقی رکھ، میں تجھے باقی رکھوں گا۔ علی تیرا کام یہ ہے کہ تو زندگی کے ایک ایک لمحے میں میری توحید کے پرچم کو بلند کر۔ یہ تیرے رب کا وعدہ ہے، یہ تیرے رب کا وعدہ ہے کہ اگر تیرے در سے بچ بچ کر چلنے والوں کے سر تیرے زچا خانے پر نہ جھکا دوں تو خدا نہ کہنا۔ کیا سنا ہے دادا؟
صلوات بھیجے محمد علیہ. اگر تیرے در سے بچ بچ کر چلنے والوں کے سر تیرے زکا خانے پر نہ جھکا دوں تو مجھے وحدہ لا شریک نہ کہنا. تو نے اگر میری توحید کا پرچم بلند کیا، آپ نے دیکھا تحفظ توحید کا انعام یا علی یا علی یا علی. آپ نے دیکھا کلمہ طیبہ کے تحفظ کی جزا کیا انعام عطا کیا. علی قیامت تک تیرے سچا خانے کو سجدے ہوتے رہیں گے. ہر نماز ہوگی کعبے کی طرف، ہر سجدہ ہوگا کعبے کی طرف، ہر طواف ہوگا کعبے کی طرف، ہر چکر ہوگا کعبے کی طرف. ہر ایک کو عزت ملے گی کعبے کی وجہ سے. کعبے کو عزت ملے گی تیری وجہ سے. کعبے کو وقار ملے گا. ابھی ہر ایک کو عزت ملے گی. آپ نے دیکھا حجاج کرام کعبے کی زیارت سے واپس آ رہے ہیں. ایک حاجی آتا ہے، 1000 استقبال کرنے والے آتے ہیں، ہار پھول لے کر آتے ہیں. اور یہ حاجی اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر آتا. جو کچھ بھی نہیں لاتا وہ آب زمزم ضرور لاتا ہے. بہت توجہ محترم. جو کچھ بھی نہیں لاتا، جب واقعی حج کرنے جاتا ہے جو واقعی حج کرنے جاتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک بوتل ضرور لاتا ہے. کم از کم ایک بوتل لاتا ہے. میں نے حاجی صاحب سے پوچھا، لاہور جا رہا تھا، مجھے مل گئے حاجی صاحب کنیکٹنگ فلائٹ پہ تھے، نہیں پشاور جا رہا تھا. یہ گزشتہ ماہ کی 28 تاریخ کو پشاور کی فلائٹ تھی. سارے حاجیوں سے بھرے ہوئے تھے. تو ایک حاجی صاحب میرے برابر میں بیٹھے تھے. خوشبو آ رہی تھی ان میں سے، حج کر کے آئے تھے نا. خوشبو آ رہی تھی ان میں. میں نے کہا صاحب کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ کہنے کعبے سے. ظاہر ہے حاجی ہیں تو کعبے سے آئے ہوں گے، یہ تو ہے. میں نے کہا کہاں گئے، کیسے ہوا؟ کہا صاحب سبحان اللہ کیا پر نور جگہ ہے. کعبہ پر نور، گلیاں پر نور، صفا پر نور، مروہ پر نور، صحیح یہ وہ حجر اسود، تمام چیزوں کی تعریفیں کی. میں نے کہا مولانا حجر اسود کو چوما؟ کہا بھائی اللہ کی پناہ کون چوم سکتا ہے حجر اسود کو؟ اتنا رش ہوتا ہے، اتنا عالم ہوتا ہے. رضا خان ابو طالب سے بھی زیادہ رش ہوتا ہے. کون چوم سکتا ہے حجر اسود کو بھائی؟ وہاں تک تو پہنچنا ہی مشکل ہوتا ہے. حج فرمانے لگے وہاں تک تو پہنچنا ہی ناممکن ہوتا ہے، کون جائے وہاں تک؟ تو میں نے کہا پھر کیا کرتے ہیں حج صاحب؟ کہنے اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے. میں نے کہا کیا انتظام کیا ہے؟ کہا کہ اگر کوئی حجر اسود تک نہ پہنچ سکے، حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکے، تو حکم شریعت یہ ہے کہ اپنی ہتھیلی حجر اسود کی طرف کر کے اپنی ہتھیلی کو بوسہ لے لو. بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ. دیکھیے شرعی مسئلہ، حکم کیا ہے؟ بہت توجہ میرے جملے پر. اگر اصل تک نہ پہنچ سکو، میں نے کہا حاجی صاحب مولانا بھی تھے، وہ پشاور کے قصہ خوانی بازار کے پیش نماز تھے، وہ جن کے برابر میں اتفاق تھے. میری بدقسمتی یا خوش قسمتی، میں جب بیٹھا ہوا تھا، یا ان کی بدقسمتی کہ وہ پھنس گئے تھے میرے پاس. قصہ خوانی بازار کے مولانا تھے. میں نے کہا مولانا یہ مسئلہ شرعی ہے، اسلامی کہاں متفقہ ہے کہ اگر اصل تک نہ پہنچ سکو. بہت توجہ، بہت توجہ، میرے جملے پہ توجہ. اگر اصل تک پہنچنا مشکل نہ ہو تو اشارہ کر کے. میں نے کہا مولانا کیا آپ کی ہتھیلی میں حجر اسود آ جاتا ہے؟ آپ کی ہتھیلی ہے یا کیمرہ؟ حجر اسود آ جاتا ہے کیا؟ اس کا تقدس آ جاتا ہے؟ کہا نہیں، اللہ عمل کو تو بعد میں دیکھتا ہے، اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے. ہماری نیت یہ ہے کہ ہم دور سے ہی ہتھیلی کرتے ہیں تو بوسہ حجر اسود تک پہنچ جاتا ہے. تو میں نے کہا مولانا میں بھی تو 1400 برس سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کربلا نہیں جا سکتا تو دور سے انگلی کا اشارہ کر کے کہتا ہوں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اللہ کو اکبر، سلام وہاں پہنچتا ہے. صلوات بھیجے نا محمد آل محمد. اللہ یا علی یا علی یا علی. بلند آواز سے صلوات بھیجو نا. توجہ ہے نا عزیزان محترم. سارے حجاج کرام آتے ہیں نا خانے کعبہ سے، باعزت ہو کر آتے ہیں، محترم ہو کر آتے ہیں. زندگی کی معراج ہے کعبے تک پہنچنا. بھائی خدا کے لیے میرے جملے پہ توجہ فرمانے ہیں. بات زندگی کی، مسلمان کی زندگی کی معراج، متقی کی زندگی کی معراج، صالح کی زندگی کی معراج، مولوی کی زندگی کی معراج، عالم کی زندگی کی معراج، مجتہد کی زندگی کی معراج، فقیہ کی زندگی کی معراج، دنیا کے اماموں کی زندگی کی معراج،
تب تابعی کی زندگی کی معراج، صحابی کی زندگی کی معراج یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ تک پہنچے. جو ساری کائنات کی زندگی کی معراج ہے نا، انتہا ہے کعبہ، وہ علی کی ابتدا ہے کعبہ. کتنی آسانی سے میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. صلوات بھیجے پھر محمد علیہ. اور تو خیر حضور، جو ساری کائنات کے مسلمانوں کی انتہا ہے نا عزت کی، وہ علی کی ابتدا ہے. اتنا فرق ہے دنیا میں اور علی میں، جتنا ابتدا اور انتہا. ہائے ہائے میرے مولا توجہ فرمائے. اتنا فرق ہے. علی تو میری توحید کا پرچم بلند رکھ. توجہ میرے جملوں کی طرف. تو میری توحید کا، کل انشاءاللہ بھائی میں فرمائش پوری کر دوں گا. بہت سوالات آ گئے کہ وہ رسول تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. یاد ہے نا، بہت سوالات آ گئے. کل انشاءاللہ وقت ملا، آج تو وقت نہیں رہا. بہت تفصیلی بحث ہے وہ، انشاءاللہ بتاؤں گا، عرض کروں گا. آپ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. یہ ایک انسان کی زندگی کی معراج ہے عزیزان محترم، کہ وہ کعبے تک پہنچ جائے. یہ علی کی زندگی کی ابتدا ہے کہ اس کا آغاز ہی کعبے سے ہوتا ہے. علی تیرا کام یہ ہے، فذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر باقی رکھ، میں تیرا ذکر باقی رکھوں گا، میں تیرا ذکر باقی رکھوں گا. ساری دنیا سجدے کرے گی تیرے زچہ خانے کی طرف، ساری دنیا کو سمیٹ کر بلاؤں گا کعبے کی طرف. کسی کی عبادت قبول نہیں کروں گا جب تک کعبے کی طرف رخ نہ ہو، جب تک کعبے کی طرف رخ نہ ہو. سب سال، ہر سال صدقے، ہر سال صدقے، ہر سال قربان. علی کی جائے ولادت کو صدقے. مجھے نہیں پتا طواف کسے کہتے ہیں، میں نے تو کیا نہیں ہے، میں حاجی نہیں ہوں خیر سے ابھی تک. ابھی تو واجب نہیں ہوا. من استطاع والی بات ہے نا، اس میں تو بھائی جب استطاعت ہوگی چلے جائیں گے. ابھی تو مقروض ہیں ہم بہت. آپ صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم. اور اچھا نہیں آپ ہنس پڑے ہیں تو پھر میں آپ کو شرعی مسئلہ بتاؤں. دیکھیے جو مقروض ہو وہ حج نہیں کر سکتا ہے نا، اس میں حج نہیں کیا بات ہے. کمال ہے صاحب. ڈاکٹر صاحب مقروض حج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. لیکن ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر ہیں حالانکہ، مگر شرعی مسئلہ بتا رہے ہیں کہ مقروض مریض حج کر سکتا ہے، مقروض نہیں کر سکتا ہے نا. یہ ہے بات. اچھا سنیے پھر، مقروض ہے نا. اب میں ایک آیت پڑھتا ہوں قرآن کی، مقروض آپ کے ذہن میں رہے. مسئلہ جب یہاں تک آ گیا تو پھر میں یہ بھی عرض کروں. مقروض حج نہیں کر سکتا جس پر قرضہ ہو، جس قسم کا بھی قرضہ ہو. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ شورى کی، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. مولا آپ کے ذوق سماعت کو سلامت رکھے. آپ تو آگے آگے چلتے ہیں. قل حبیب ان سے کہہ دیجیے لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آپ مودت ادا کرنے آئے ہیں نا یہاں، اجر رسالت. یہ سڑکوں پہ جو آپ بیٹھے ہیں اجر رسالت ادا کر رہے ہیں نا. حبیب ان سے کہیے کہ میری رسالت کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں کسی طرح سے بھی. دیر از نو شیپ، کسی بھی قسم میں، کسی بھی شکل میں تم میری نبوت کی قیمت ادا نہیں کر سکتے الا المودۃ. سوائے یہ کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو، میرے اہل بیت سے مودت کرو، میرے اہل بیت سے مودت کرو، میرے اہل بیت سے مودت. اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے رسول کو کہ ان سے کہو کہ نبوت کی اجرت ادا کریں. تو قرآن میں ہے نا، چونکہ آیت ہے نا، اس لیے اہل بیت کی مودت امت پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے. مقروض ذہن میں رہے، مقروض ذہن میں رہے. جملہ کہنے جا رہا ہوں. آل محمد کی مودت امت پر فرض اس لیے ہے کہ قرآن کا حکم ہے. قرض اس لیے ہے کہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اجر رسالت ادا کر دیا، اس لیے کہ رسالت کی کوئی حد ہو تو قرضے کی کوئی حد ہو. بہت توجہ ہے جانے محترم. جب رسالت لامحدود ہے تو پھر مودت صلوات بھیجے نا حضرت. یا رسول اللہ، مولا کتنی مودت کریں، مولا آپ کے اہل بیت سے کتنی مودت کریں. کہا اس میں بھی میری رحمت ہے کہ بتا نہیں رہا ہوں. اگر اہل بیت کی مودت کی حد مقرر کر دیتا اور تم لوگ اس حد تک نہ پہنچ سکتے تو گناہگار کہلاتے، اس حد سے بڑھ جاتے تو غالی کہلاتے. اس لیے میں نے اپنے اہل بیت کی مودت کو امت کے ظرف پر چھوڑ دیا ہے. جس کا جتنا ظرف ہے اتنی مودت کرے. ہائے ہائے ہائے، بہت توجہ جانے محترم. اور جو خیال کی دیکھیے. اور
اجر رسالت، رسالت کس کی؟ خاتم النبیین کی۔ رسالت کا میں اپنے عنوان سے ایک لمحے کے لیے باہر نہیں ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ رسالت کس کی؟ خاتم النبیین کی۔ خاتم النبیین کون؟ ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کا نبی۔ سب نبیوں کا پیغام کیا؟ توحید۔ بہت توجہ، یعنی پورے سلسلے نبوت الہیہ کا ماں حاصل ہے خاتم النبیین کی نبوت، اور سارے نبیوں کے پیغام کا خلاصہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ساری تبلیغ یہی ہے نا، ساری تبلیغ لا الہ الا اللہ ہے نا، تو پوری لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی قیمت ہے۔ یا علی یا علی یا علی، میں سمجھا نہیں سک رہا یہ بات، لیکن آگے نہیں بڑھوں گا سمجھائے بغیر انشاءاللہ۔ آپ مطمئن رہیں، میں اپنے سننے والوں کے سروں سے گزرنے کا عادی نہیں ہوں، ورنہ یہ سر ہی سر نظر نہ آتے میرے مجمع میں۔ میں اپنے سننے والوں کے دلوں سے گزرنے کا عادی ہوں، چاہے ایک چھوٹی سی بات پوری تقریر میں سمجھاؤں، لیکن جب تک سمجھاؤں گا نہیں آگے نہیں بڑھوں۔ توجہ ہے ناظرین محترم، یہ لا الہ الا اللہ سارے نبیوں کی نبوتوں کا خلاصہ ہے، سارے انبیاء کی نبوتوں کا خلاصہ لا الہ الا اللہ۔ تو اجر رسالت لا الہ الا اللہ کا اجر، اہل بیت کی مودت لا الہ الا اللہ کا اجر۔ پیغمبر نے کہا کہ قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اپنی نبوت کی کوئی اجرت تم سے نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت، پوری توجہ دوستو، پوری توجہ آپ کی چاہوں گا، قرابت داروں سے مودت کرو، اور کوئی صورت نہیں۔ میری نبوت کی اجرت کی حد کوئی مقرر نہیں کی، اس لیے کہ رسالت کی کوئی حد نہیں ہے، رسالت لامحدود ہے تو اس کی قیمت بھی لامحدود ہے، حکم قرآن ہے، اس لیے امت پر آل محمد کی مودت فرض بھی ہوئی، کوئی اس کو ادا نہیں کر سکتا، اس لیے قرض بھی ہوئی۔ بھائی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق یہ رسالت ادا کر رہے ہیں نا، حق تو ادا نہیں کیا کسی نے بھی، حق تو بہت توجہ، حق تو کسی نے ادا نہیں کیا نا، حق نہیں ادا کیا تو پوری امت، اب توجہ اس مرحلے پر، تو 90 کروڑ کلمہ پڑھنے والے آل محمد کے مقروض ہیں۔ ہاں میں یہ پن آف سائلنس چاہتا ہوں اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اور آج کی مجلس کا سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ پوری امت 90 کروڑ مسلمان مقروض ہیں آل محمد کے، اس لیے کہ آل محمد کی مودت اجر رسالت ہے، اور اس اجر کی ادائیگی کا ابھی تک حق ادا نہیں کیا، تو جب ساری امت آل محمد کی مقروض ہے مقروض ہے مقروض ہے، تو پھر میں اگر نثر میں کہوں گا آپ نہیں سمجھیں گے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا اختر امروی صاحب، انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا ہے۔ مولانا علی حسن اختر امروی نے قیامت کی بات کہی کہ پوری امت مقروض ہے، اس لیے آپ نے مشورہ دیا کہ اے امت والو، دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے۔ آخری آدمی تک جہاں تک مولا چشمے بد سے محفوظ رکھے، یہ تاریخی اجتماع ہے، دل کی دنیا میں بھی کی توجہ، شرعی اور فقہی مسئلہ ایک مصرے میں بیان کر دیا۔ جشن مولود حرم، اس میں منانا چاہے کہ ایک آدمی کی توجہ چاہتا ہوں، دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے۔ جشن مولود حرم اس میں منانا چاہیے۔ پہلے کر لو حاجیوں اجر رسالت تو ادا، سنتے ہیں مقروض کو حج پر نہ جانا چاہیے۔ سنتے ہیں نہیں ایسے نہیں، بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہ شریف فریضے ہیں جس نے توحید کے پیغام کو باقی رکھا، جو برائے لا الہ الا اللہ ہے، جس نے رزم میں، بزم میں، جنگ میں، امن میں، مسجد سے، منبر سے، محراب سے، ہر مقام پر، زندگی کے ہر موڑ پر جس علی نے پرچم توحید کو بلند کیا، اس توحید پر واجب کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق اس علی کے تذکرے کو باقی رکھے۔ علی ہم تیرا تذکرہ باقی رکھیں گے، ہم تیری یاد باقی رکھیں گے، ہم تیرے گھر کی طرف سب کو بلائیں گے، تیرے در پر کوئی آئے نہ آئے، تیرے گھر پر سب آئیں گے۔
بہت توجہ بہت توجہ. تیرے در پر کوئی آئے نہ, میرے جملے میں توجہ دوستو, تیرے در پر کوئی آئے نہ آئے, تیرے در پر کوئی آئے نہ آئے, تیرے در پر کوئی آئے نہ آئے, تیرے گھر پر سب آئیں گے, سجدے کریں گے, طواف کریں گے, طواف کریں گے, صحیح کریں گے, صفا و مروہ کے درمیان دوڑیں گے, احرام باندھیں گے, اللہم لبیک کی آوازیں بلند کریں گے, اور جب طواف کریں گے, چکر کاٹیں گے تو علی کا کوئی ملنگ, علی کا کوئی دیوانہ استاد قمر جلالوی تصویر کھینچ لے گا کہ مسلمانوں پہ یہ طواف ہے کیا, یہ طواف ہے کیا, یہ طواف خانہ کعبہ کا ہے کیا, یہ طواف قمر جلالوی کے نزدیک کعبے کا طواف ہے کیا, قمر جلالوی کے نزدیک کعبے کا طواف, علی کے زچا خانے کا طواف ہے کیا. مسلمانوں پہ چوتھے مصرے پر آخری آدمی تک توجہ, مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے, مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے, طواف کعبہ ایک راز نہاں ہے. یعنی حج کا جو فریضہ ہے وہ تو آیا ہے, سب پہ ظاہر ہے کہ حج ہے, مگر کعبے کا طواف ایک چھپا ہوا راز ہے. طواف کعبہ پورے مجمع کی توجہ, مسلمانوں پہ حج فرض آیا ہے, طواف کعبہ ایک راز نہاں ہے. وہ راز کیا ہے دوستو؟ علی کی ساری توجہ اپنے سینے میں سمیٹو تو وہ راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں. ادا خان ابو طالب نے آج کی تقریر کا سب سے بڑا جملہ, طواف کعبہ ایک راز نہاں ہے, حرم کے گرد, حرم کے گرد, حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں بتوں کا توڑنے والا کا, توڑنے والا. یعنی مل کر بہت دیر میں آئے بھٹی صاحب, کہاں تھے؟ بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد والے محمد. فاذکرونی واذکرکم, تو میرا ذکر باقی رکھ, میں تیرا ذکر باقی رکھوں گا. تو میرا تذکرہ باقی رکھ, میں تیرا تذکرہ باقی رکھوں گا. علی اور اولاد علی کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر باقی رہ جائے. میں بھی مصائب نہیں پڑھا, ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں مصائب سے پہلے کہ شام کے تخت سے نعرہ یہ اٹھا کہ کوئی وحی نہیں آئی, کوئی قرآن نہیں آیا, کوئی رسول نہیں تھا. لا الہ الا اللہ کا انکار, محمد رسول اللہ کا انکار, ذکر مٹ رہا تھا نا توحید کا. اگر حسین سامنے نہ آئے ذکر توحید بھی مٹ رہا تھا, ذکر قرآن بھی مٹ رہا تھا, ذکر وحی بھی مٹ رہا تھا, ذکر رسول بھی مٹ رہا تھا. حسین سامنے آیا. یزید کیا چاہتا تھا؟ مصائب نہیں ہے ابھی, اس فکر کو سمجھے, کربلا کے پس منظر کو. یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید یہ چاہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ مٹ جائے. چاہنے کو دیکھیں اب آپ, پھر نتیجوں پہ غور کیجیے گا. پھر میں تاریخ اسلام پر آج کی مجلس میں فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے. یزید چاہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی آوازیں بند ہو جائیں. یزید چاہتا تھا کہ قرآن کی تلاوت بند ہو جائے. یزید چاہتا تھا کہ محمد رسول اللہ کے نعرے اور کلمے کی گونج شام کے محلوں میں دفن ہو جائے. حسین چاہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ باقی رہے, قرآن کی تلاوت باقی رہے, محمد رسول اللہ باقی رہے. ایک کربلا کی جنگ کو دو شہزادوں کی جنگ کی شکل دینے کی ناکام کوشش کرنے والے تاریخ کے یزید نواز مورخ ہو. یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی, یہ دو نظریات کی جنگ تھی. ایک نظریہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ مٹ جائے, ایک نظریہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ باقی رہے, ایک نظریہ کہتا تھا قرآن ختم ہو جائے, ایک نظریہ کہتا تھا قرآن باقی رہے, ایک نظریہ کہتا تھا محمد رسول اللہ مٹ جائے, ایک نظریہ کہتا تھا محمد رسول اللہ باقی رہے. 1407 ہجری کے محرم میں ادا خان ابو طالب سے عرفان درابی 90 کروڑ مسلمانوں سے اور ان کے علماء سے بس عدد پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ مت ثابت کرو کہ کون مرا, کس نے مارا, کون
कौन शहीद हुआ, किसने शहीद किया, कौन लूटा, किसने लूटा, कौन लूटा, किसने लूटा, किसने तलवार चलाई, किसने तलवार खाई, किसका खंजर था, किसका गला था, कौन तबाह हुआ, किसके खेमे जले, किसने खेमे जलाए, इस पर फतो शिकस्त का फैसला न करना। अपनी अपनी मस्जिदें उठाकर देख जाओ, अगर मस्जिदों में अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें गूंज रही हैं, अगर मस्जिदों में कुरान की तिलावत हो रही है, अगर मस्जिदों में अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के नारे गूंज रहे हैं, तो तस्लीम करो कि अबू सुफियान का बेटा हारा, अबू तालिब का बेटा जीता। ये ऐसा कस्तोबेरा का फैसला, नजरियात जीता करते हैं। बहुत शुक्रगुजार हूं आपकी तवज्जोहात का, बहुत शुक्रगुजार हूं आपकी ज़ौक़े समात का। अज़ीज़ान मुहतरम, नजरियात जीता करते हैं और नजरियात ही को शिकस्त हुआ करती है। तारीख के फैसले शख्सियतों पर नहीं होते, नजरियात पर होते हैं। यजीद ने चाहा कि नाम इलाही मिट जाए, हुसैन ने चाहा कि यह बाकी रहे। किसका चाहना चला? अगर हुसैन का चाहना चला तो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों, कभी कभी सारे साल न सही तो मुहर्रम के 10 ही दिन करबला की तरफ रुख करके सलाम कर लिया करो। ए ला इलाहा इल्लल्लाह को अपने खून से सींच कर हम मुसलमान नस्लों तक पहुंचाने वाले नबी के बेटे, तुझ पर हम मुसलमानों का सलाम। मसाइब का जुमला नहीं है, ये तारीख का शिकवा है जो मैं पेश कर रहा हूं। कभी तो सलाम भेज लिया करो, कभी तो याद कर लिया करो, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का बदला एहसान है, नेकी का बदला नेकी है, एहसान का बदला एहसान है। ये कोई नेकी है कि मुहर्रम की 7 तारीख हो गई है और इस इस्लामी ममलकत पाकिस्तान में अब तक यहाँ के रेडियो और टेलीविजन पर न मुहर्रम आया है, न मुहर्रम का गम आया है, न अय्याम अज़ा आए हैं। अब तक वही ड्रामे, वही तमाम चीजें 7 मुहर्रम तक हम जब्त करते चले आ रहे हैं। न रेडियो मुसलमान होता दिखाई दे रहा है, न टीवी मुसलमान होता दिखाई। पाकिस्तान में अब तक यहाँ के रेडियो और टेलीविजन पर न मुहर्रम आया है, न मुहर्रम का गम आया है, न अय्याम अज़ा आए हैं। अब तक वही ड्रामे, वही तमाम चीजें 7 मुहर्रम तक हम जब्त करते चले आ रहे हैं। न रेडियो मुसलमान होता दिखाई दे रहा है, न टीवी मुसलमान होता दिखाई दे रहा है। हम ये नहीं कहते कि हुसैन को रेडियो की जरूरत है, हुसैन को टीवी की जरूरत है। हुसैन तुम्हारे रेडियो टीवी का मोहताज नहीं है, हुसैन तुम्हारे ज़राए अबलाग का मोहताज नहीं है। हमारा मुतालबा तो सिर्फ ये है कि ये इस्लामी ममलकत है, पाकिस्तान के टेलीविजन से अबू सुफियान कब बाहर निकलेगा, यजीद की रूह कब बाहर निकलेगी। अभी तक सारे पैगाम जा रहे हैं, अभी तक सारे प्रोग्राम वही हो रहे हैं। इन्हें हुसैन याद नहीं आया? इन रेडियो वालों को, इन टीवी वालों को हम सदर ममलकत से भी कहते हैं, हम वजीर आजम से भी कहते हैं, हम सिंध के वजीर आला से भी कहते हैं, जो भी अरबाब हल्लुअब्द हैं। आप कहते हैं मुस्लिम लीग की हुकूमत है, आप कहते हैं बानिए पाकिस्तान की हुकूमत है, आप कहते हैं कि ये पहली हुकूमत है पाकिस्तान में तो मुस्लिम लीग की हुकूमत है करसे के बाद कायम हुई है। हुकूमतें कोई बनाए, हमें इससे बहस नहीं है, लेकिन आपको कोई हक नहीं है कि आप कायदे आजम से अपनी निस्बत लें, इसलिए कि कायदे आजम तो उस मर्द मोमिन का नाम है जिसने 21 रमजान को वायसराय हिंद की दावत को ये कहकर ठोकर मार दी थी। आज मैं किसी वायसराय की दावत में नहीं जाऊंगा, इसलिए कि आज मेरी मौला की शहादत का दिन है। किसके मानने वाले हो? किसके मानने वाले हो? किसी का एहसान तो मानो। अभी 11 सितंबर गुजरी, अभी परसों के अखबार में सदर भी, वजीर आजम भी, वजीर आला भी हमें पैगाम दे रहा था कि कायदे आजम के पैगाम पे चलो, हम तो चल रहे हैं। बगावत कौन कर रहा है कायदे आजम से? हम तो चल रहे हैं कायदे आजम के पैगाम पर, हम तो चल रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना के पैगाम पर। बगावत कौन कर रहा है? बानिए पाकिस्तान बादशाह की दावत को ठोकर मार देता है अली की शहादत के दिन। तुम अपने रेडियो टीवी को भी मुसलमान नहीं कर सकते मुहर्रम में, और फिर कहते हो हमारा कायदे आजम से। मुर्दा जिस्मों पर हुकूमतों के महल बनाने के आदी हो ना। बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
کسی کے ساتھ انصاف کرو، کوئی حکومت کرے، کوئی سلطنت میں رہے، کسی سے ہمیں سروکار نہیں ہے۔ ان 10 دن محرم میں ہمارا کوئی سیاسی مطلب نہیں ہوتا، کوئی سیاسی مقصد نہیں ہوتا، ہماری ہر منزل، ہر فکر، ہر سوچ حسین ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ ہمارے یہاں محبت کا کوئی اور بندھن نہیں ہے سوائے حسین کے۔ ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں حسین کے حوالے سے، اور جس سے نفرت کرتے ہیں حسین کے حوالے سے۔ اس لیے کہ ہم کیا کریں کہ ہمارا 1400 برس سے ایمان یہی ہے کہ جو حسین کا حامی ہے وہ حور علیہ السلام ہے، جو حسین کا مخالف ہے وہ کم سے کم یزید ہے، ہاں کوئی بھی ہو۔ نا میں کوئی ریزرویشن نہیں رکھا کرتا، سوچیں، غور کریں، فکر کریں، یہ اسلامی مملکت ہے۔ برابر میں کسی ملک کا سربراہ مر جائے، چاہے وہ دشمن ہی ملک کا سربراہ کیوں نہ ہو، تو قومی پرچم سرنگو کر دیے جاتے ہیں، ریڈیو ٹی وی کے پیغامات نشر کیے جاتے ہیں، موسیقی کے پروگرام بند کر دیے جاتے ہیں، قومی تقریبات ملتوی کر دی جاتی ہیں، چراغاں ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ اور رسول کا نواسا جس نے تمہیں دین دیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور بنا لا الہ الا اللہ کیا؟ حسین۔ اساس پاکستان سے بغاوت کر رہے ہو توہین غم حسین کر کے۔ نظریہ پاکستان کی مخالفت ہے غم حسین کی توہین کرنا، اس لیے کہ بنیاد لا الہ الا اللہ ہے حسین۔ علامہ اقبال جس نے پاکستان کا تصور دیا تھا، اس اقبال نے کہا ہے کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ وہ حسین کہ جس نے لا الہ الا اللہ ریگزار کربلا پر اپنے خون سے لکھا۔ ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم رات کو آرام سے سوئیں، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم ڈیفنس سے، کلفٹن سے، اورنگی ٹاؤن سے، ملیر سے، لانڈی سے، کرنگی سے، کھارا در سے، کن کن علاقوں سے ہم یہاں آزا خانے ابو طالب میں آئے ہوئے بیٹھے ہیں۔ کس کے لیے؟ اس لیے کہ ہم نے ایک جملہ سنا ہوا ہے کہ جہاں بھی اس وقت مجلس ہو رہی ہے وہاں فاطمہ زہرا ضرور ہے۔ جزاک اللہ۔ رسول کی بیٹی آئی ہوئی ہے، ایک ایک اذا خانے میں رسول کی بیٹی آ کر کہتی ہے کہاں ہے میرے بچے کے ماتم کرنے والے، کہاں ہے میرے اکبر کی جوانی کا ماتم کرنے والے، کہاں ہے میرے عباس کے علمبردار کا ماتم کرنے والے، کہاں ہے میری زینب کی بیردائی کا ماتم کرنے والے۔ عزادارو رسول کی بیٹی کو پرسا دو، آج 7 محرم ہے، آج کی رات قاسم نوشاہ کی رات ہے، شہزادہ قاسم کی رات ہے۔ آج کی رات بڑی قیامت کی رات ہے، پتہ ہے آج کی رات سے آل محمد پہ پانی بند ہو گیا۔ رونے کے لیے تو یہی جملہ کافی ہے نا۔ خدا کی قسم حسین کو سلام کرو کہ جس نے یہ جملہ کہہ دیا کہ میرے شیو ٹھنڈا پانی ضرور پینا، مگر جب بھی پینا میرے اصغر کی پیاس کو یاد کر لینا۔ اگر حسین حکم نہ دے کر جاتے نا کہ پانی ضرور پینا تو خدا کی قسم شیعہ 7 محرم سے پانی نہ پیتے، مر جاتے۔ امام تیری عظمت کو سلام، تیری بصیرت کو سلام۔ میرے شیو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میرے علی اصغر کو یاد کر لینا، میرے بچوں کو یاد کر لینا، میری پیاس کو یاد کر لینا۔ عزادارو آج ام فروا کی خدمت میں قاسم آئے ہیں۔ اماں، ہاں بیٹا، اماں مجھے ماں چچا اجازت نہیں دیتے۔ ایک جملہ مجھے پڑھنا ہے مصائب کا۔ اماں مجھے چچا اجازت نہیں دیتے۔ کہا کیوں بیٹا؟ کہا کہتے تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تو میرا نازوں سے پالا ہوا ہے، میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ جو ہماری مائیں قربان کربلا کی ماؤں پر۔ کہا بیٹا میرے قریب تو آ۔ قاسم قریب آیا، کہا بیٹا ذرا اپنی آستین تو الٹ۔ قاسم نے آستین الٹی، کہا بازو سے تعویذ کھول۔ قاسم نے تعویذ کھولا، کہا بیٹا پڑھ کر تو سنا۔ قاسم نے پڑھا، اماں یہ تو بابا حسن کا خط ہے آقا حسین کے نام کہ بھیا حسین ہماری بڑی خواہش تھی کہ ہم کربلا میں تمہارے ساتھ ہوتے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، کیا استقبال کر رہے ہیں آپ؟ ہماری بڑی خواہش تھی مگر موت نے مہلت نہ دی، لیکن بھیا جس دن شہادتیں ہونے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ پر، جس دن قربانی کا دن آ جائے میری طرف سے قاسم کو قربان کر دینا۔ ارے ماں نے اتنا خط پڑھا، کیا قاسم آ میرے پاس؟ ام فروا سر پر چادر ڈالی، بچے کا ہاتھ پہ ہاتھ لیا، حسین کے خیمے میں آئی، بڑی بھاوج کو آتا دیکھا، حسین کھڑے ہو گئے۔
اللہ اکبر. یہ ہاشمی خاندان کا ادب ہے, یہ ہاشمی خاندان کا احترام ہے. بہت لوگ ہیں دادارو, بہت لوگ ہیں جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں. یہ ہاشمی خاندان اٹھ گئے تعظیم کے لیے. بھابھی آپ, ہاں بھیا, یہ تمہارے بھائی کی ایک امانت پہنچانے آئی ہوں. حسین نے بھائی کے خط کو دیکھا. دوستو, خط بھی حسن کا, ملے بھی غربت کے عالم میں, ملے بھی 10 برس بعد. کیا عالم ہوا ہوگا حسین کا؟ خط کو دیکھا, آنکھوں سے لگایا, منہ سے چوما, سینے سے لگایا, آنکھوں سے لگایا, منہ سے چوما. دیکھتا ہوں کس آنکھ میں آنسو نہیں آتا. دیکھو غم حسین کا اعزاز جس میں لکھا تھا بھائی میری طرف سے قاسم. خط کو جیب میں رکھا, قاسم کو کلیجے سے لگایا, جاؤ بیٹا خدا حافظ. قاسم تیار ہوئے. اکبر قریب آئے, اکبر سے گلے ملے. عباس نے بازو پکڑ کے گھوڑے پر سوار کیا. حسن کا لال میدان میں گیا. میمنہ کو میسرے پر پلٹ دیا, میسرے کو قلب لشکر پر الٹ دیا. ساری فوج میں قیامت آ گئی. 30,000 یزیدیوں نے 13 برس کے قاسم پر برچیاں برسائی, تیر برسائے, پتھر برسائے, نیزے برسائے. ام فروا کا لال گھوڑے سے زخمی ہو کر گرا. عزادارو, مجھے ایک جملہ کہنا ہے, اگر برداشت کر سکو تو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے برداشت کر لینا. بڑی مولا مجھے طاقت دے کہ میں یہ قیامت کے مصائب پڑھ دوں. عزادارو, قاسم کے لیے اس لیے زیادہ رو کہ یہ کربلا کا واحد شہید ہے جس کا لاشا زندگی میں پامال ہوا. سارے شہیدوں کے لاشیں مرنے کے بعد پامال ہوئے. قاسم کی ابھی جان باقی تھی. قاسم کے پھول سے بدن پر 1300 گھوڑے گزر گئے, 1300 گھوڑے. اور سن لیا عزادارو, اور تم نے جملہ سن لیا. ہاں, جزاک اللہ. ہاں, یہی حق ہے رونے کا. بھائی بلگامی صاحب ذرا سنتے رہیں گے جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں. بس یہ 2 راتیں تو رہ گئی ہے نا, انہی میں تو فرصہ دینا ہے نا. بچے تو اگلے برس ہم ہیں, اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. جی بھر کے رو, تم پہ رونے کی پابندی نہیں ہے. عزادارو, مجھے نہیں پتا, علماء نے بیان کیا 1300 گھوڑے ایک وقت میں قاسم کے جسم سے گزر گئے. اب تم نہیں سمجھے تو پھر میں تمہیں جملہ دے رہا ہوں. قاسم نے گرتے ہوئے آواز دی, چچا جان ادرکنی, ہماری مدد کو آئیے. حسین دوڑے, گنج شہیدہ میں غور سے دیکھا, آہستہ آہستہ کہا, بیٹا قاسم, میرے لال قاسم, بھائی کی نشانی قاسم, میرے چاند قاسم. عزادارو, جب قاسم کی آواز نہ آئی حسین ایک بلندی پر کھڑے ہوئے. غور سے دیکھا, قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا. سن لیا جملہ, سن لیا. اور قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا. عزادارو, پوچھو نا مجھ سے کیوں نظر نہیں آیا. ارے لاشا ہوتا تو نظر آتا. لاش کے ٹکڑے کربلا میں قرآن کے پاروں کی طرح. جزاک اللہ. ہاں, کیے جاؤ ماتا, کیے جاؤ. سانس لے لو. مجھے قیامت کا جملہ کہہ رہا ہے رسول. سن جملہ, بھائی تو بہت رو رہا ہے. مولا تجھے سلامت رکھے, مولا تجھے آباد کرے. میرے بھائی, مولا تیرے بچوں کو سلامت رکھے. میرا جملہ سن. حسین کو جب قاسم نظر نہیں آیا, ایک بلند ماتم ہو رہا ہے. کیا قیامت کا ماتم قاسم دھونا کا؟ میرا جملہ سنو. حسین نے سنو عزادارو, خدا کے لیے. حسین نے ایک مرتبہ ایک ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا. جب لاشا نظر نہیں آیا, 3 آوازیں دی حسین نے. یہ تینوں آوازیں تمہیں حسین کا واسطہ سن لینا صبر کے ساتھ. پہلی مرتبہ حسین نے کہا, بیٹا قاسم کہاں ہو, آواز دو. کوئی جواب نہیں آیا. حسین نے دوسری آواز اور بلند دی, بیٹا غریب چچا بلا رہا ہے, آواز دو. لاشے سے کوئی آواز نہیں آئی. تیسری مرتبہ راوی کہتا ہے, میں نے دیکھا کہ حسین نے بلندی پر چڑھ کر کہا, قاسم امام وقت بلا رہا ہے. سنو ٹھہرو, جملہ سنو, رو لو پہلے. قاسم, میرا جملہ عزادارو, خدا کے لیے 2 منٹ سکون. قاسم امام وقت بلا رہا ہے. لبیک کہو. راوی کہتا ہے جب امام نے آواز دی, قاسم کی لاش کے ٹکڑے کربلا کی زمین پر اڑنے لگے. آواز آئی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جزاک اللہ. کیے جاؤ ماتم. کیا قیامت کی مجلس ہو رہی ہے بھائی؟ ابھی نہ اٹھنا بالگرامی. ہاں, کیے جاؤ ماتم. مر جاؤ. میں بھی مرنا چاہتا ہوں, تم بھی مر جاؤ.
سنو سنو، دیکھو دیکھو غم حسین کا مردہ، آؤ دیکھو حسین کے ماتمدار، اور مولا تمہیں سلامت رکھے۔ سنو میں تمہیں ساتھ دے رہا ہوں، سن لو میرا جملہ، سن لو میرا جملہ۔ قاسم کی لاش کے ٹکڑوں سے آواز آئی، حسین نے لاش کے ٹکڑے دیکھے، تیزی سے لاشے کی طرف دوڑے، قریب آئے۔ عزادارو سکون سے ایک جملہ سن لو، مجلس ختم کر دوں گا اگر یہ جملہ برداشت کر گئے۔ حسین کربلا کے اس مقام پر پہنچے جہاں قاسم کی لاش کے ٹکڑے بکھرے تھے، اور حضرت علامہ رشید ترابی اعلی اللہ مقامہ کہا کرتے تھے یہ پہلا لاشا ہے جسے حسین نے دیکھا۔ دیکھا، جملہ سنو، دیکھا دیکھا، دیکھتے ہی زمین پر بیٹھ گئے۔ ہتھیلی حسین نے زمین میں ٹیکی، آسمان کی طرف رخ کر کے کہا میرے اللہ میں غریب ہو گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، میرے اللہ میں غریب ہو گیا، اتنا کہا۔ ابا اتاری، ابا زمین کربلا پر بچھائی، کونی اٹھائی، ابا میں رکھی، پسلیاں اٹھائی، ابا میں رکھی، سینہ اٹھایا، ابا میں رکھا، قاسم کا لاشا حسین نے اٹھا کر السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك. السلام عليك وعلى ولديك العليين وأخيك بالفضل العباس وسائر المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شمس الضحى ويا بدر الدجى يا علي بن موسى أيها الرجاء وعلى آبائك وابنائك الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا امام الانس والجان. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. آتی ہے یہ دخترے سلطان کربلا، نکلی میں خیمہ گاہ سے مقتل کا رخ کیا، جس دم میں پہنچی لاش پدر پر بسد بکا، جس دم میں پہنچی لاش پدر پر بسد بکا، آتی تھی صاف حلقے بریدہ سے یہ صدا، شیعتی ما ام شربتم ماز بالفس کرونی، شیعتی ما ام شربتم ماز بالفس کرونی، آسمیتم بے غریب او شہید فاندبونی. ایشیو جب پینا پانی بھول نہ جانا مجھے، ذکر غربت یا شہادت ہو تو رو لینا مجھے. شیعتی ما ام شربتم ماز بالفس کرونی، آسمیتم بے غریب او شہید فاندبونی. ایشیو جب پینا پانی بھول نہ جانا مجھے، ذکر غربت یا شہادت ہو تو رو لینا مجھے. گھاٹ پر دریا کے پہرے دار سے سب کیا، کی بہت کوشش مگر قطرہ نہ پانی مل سکا، 3 دن تک میرا کنبہ پانی کو تڑپا کیا، 3 دن تک میرا کنبہ پانی کو تڑپا کیا. شیعتی ما ام شربتم ماز بالفس کرونی، آسمیتم بے غریب او شہید فاندبونی. ایشیو جب پینا پانی بھول نہ جانا مجھے، ذکر غربت یا شہادت ہو تو رو لینا مجھے. پیاسے دنیا سے گئے زینب کے 2 لختے جگر، ہو گیا پامال پیاسا بھائی کا نور نظر، تاش لب رخصت ہوا کڑیل جواں میرا پسر، رخصت ہوا کڑیل جہاں میرا پسر. شیعتی ما ام شربتم ماز بالفس کرونی، آسمیتم بے غریب او شہید فاندبونی. ایشیو جب پینا پانی بھول نہ جانا مجھے، ذکر غربت یا شہادت ہو تو رو لینا مجھے. بھائی نے دریا پہ قبضہ کر کے مشکیزہ بھرا، پیاسا تھا پیاسا ہی خیمہ گاہ سے غازی چلا، ہائے تقدیر
پانی مشک سے سب بہ گیا، ہائے تقدیر پانی مشک سے سب بہ گیا، ریشی یتیم مائم شرب تم معاذ بن فت کرونی آسمے تم بے غریب نو شہید فندبونی، ایسی ہو جب پینا پانی بھول نہ جانا مجھے، ذکر غربت یا شہادت ہو تو رو لینا مجھے، وأنا السبت الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل التحقوني، دوستوں میں ہوں نواسا سید کونین کا، ظلم ڈھائے آشقیاں نے مجھ پر بے جرم و خطا، بعد کو اہل دغا نے کاٹا خنجر سے گلا، بعد کو اہل دغا نے کاٹا خنجر سے گلا، وأنا السبت الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل التحقوني، ایسی ہو جب پینا پانی بھول نہ جانا مجھے، ذکر غربت یا شہادت ہو تو رو لینا مجھے، ایک انگوٹھی کے لیے بس ڈلنے کی انگلی قطع، لے گیا مالک بسر کا بیٹا ماما میرا، قیس بن شخص ہمارا جامائے تن لے گیا، ایس بھی نشست ہمارا جامائے تن لے گیا، وأنا السبت الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل التحقوني، ایسی ہو جب پینا پانی بھول نہ جانا مجھے، ذکر غربت یا شہادت ہو تو رو لینا مجھے، قتل کر کے ایشیوں پھر دشمنوں نے کیا کیا، کاٹ کر سر سے پیغمبر کا نیزے پر رکھا، لاشیں بے سر کو پھر گھوڑوں نے ٹکڑے کر دیا، لاشیں بے سر کو پھر گھوڑوں نے ٹکڑے کر دیا، وأنا السبت الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل التحقوني، ایسی ہو جب پینا پانی بھول نہ جانا مجھے، ذکر غربت یا شہادت ہو تو رو لینا مجھے، ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني كيف استسقي طفل فابوا ان يرحموني، پاس گر ہوتے شیعہ میرے نہ ہوتا ایسا حال، اس گھڑی شیدہ سے آیا تھا میرے دل میں خیال، پانی کا اصغر کی خاطر کر رہا تھا جب سوال، پانی کا اصغر کی خاطر کر رہا